بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فاعبد الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص. دین میں جو بات ہے وہ بہت ہی قیمتی، لیکن ایک بات بے حد و حساب اہمیت والی، اس کے بغیر انسان کا کوئی عمل، اس کی سرے سے کوئی حیثیت ہی نہیں. اور اس کے حوالے میں کتاب و سنت میں 20 باتیں ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے اس کے حوالے سے صرف 2 باتیں کہنے کا ارادہ لے کے آیا. ایک بات اس کے حوالے سے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اور دوسری بات اس کے فوائد، ثمرات اور برکات کیا ہے. وہ بات کیا ہے؟ نیت کا خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا. اخلاص. علامہ شوکانی اپنی کتاب فتح القدیر میں لکھتے ہیں، اخلاص اس کا معنی یہ ہے ان یقصد بعملہ وجہ اللہ عز وجل. اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اپنے عمل سے اس کا مقصود اللہ تعالی کی رضا. اور یہ وہ بات ہے کہ کائنات میں اللہ کے لیے سب سے زیادہ مخلص اللہ کریم نے انہیں اپنے کلام پاک میں 1 سے زیادہ دفعہ اس کا حکم دیا. ابتدا میں جو 2 آیات کریمہ پڑھی گئیں، 23واں پارہ سورہ الزمر، آیات 2 اور 3. اللہ کریم نے فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص. سو اللہ تعالی کی عبادت کیجیے. فاعبد اللہ، سو اللہ تعالی کی عبادت کیجیے انہی کے لیے. اپنی ہر قسم کی عبادت کو خالص کرتے ہوئے خبردار اللہ ہی کے لیے ہر قسم کی عبادت خالص ہے. ان 2 آیات کریمہ میں کتنی باتیں ہیں. اختصار سے 2-4 باتیں صرف سن کے آگے چلتے ہیں. فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین. الدین اس سے پہلے الف لام ہے، اس کو کہتے ہیں الاستغراقیہ. یہ نحو کی بات، گرامر کی بات ہے. معنی ہر قسم کی عبادت، قولی، فعلی، مالی، بدنی، چھوٹی، بڑی، سری، جہری. اور دوسری بات ان آیات کریمہ کے حوالے لہ الدین، اللہ پاک نے
ترتیب کو بدلا، معنی یہ ہے انہی کے لیے۔ اگر کسی عبادت میں ان کے سوا کسی اور کو شریک کیا، وہ عبادت نہیں، کرنے والے کے لیے بربادی بن جائے۔ تیسری بات، یہ حکم کن کو دیا گیا؟ جن ایسا مخلص آسمان نے نہ دیکھا نہ دیکھے گا، جب ان کے لیے یہ حکم ہے، اور قرآن کریم میں ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ سے زیادہ، جب ان کو اپنی ہر قسم کی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم ہے، تو کسی اور کی کیا حیثیت؟ چوتھی بات، الا للہ الدین الخالص، اللہ پاک نے جس بات کا حکم دیا، اس کی علت، اس کا سبب، اس کی وجہ، اس کی ریزن بھی بیان کر دی۔ کیوں حکم دیا ہے؟ الا للہ الدین الخالص، خبردار، اللہ ہی کے لیے ہر قسم کی عبادت خالص ہے۔ جب عبادت کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں، تو آپ کسی اور کے لیے اپنی عبادت کو شریک کیسے اور کیوں کر سکتے؟ پانچویں بات، للہ الدین، پھر وہی بات، اللہ پاک نے ترتیب کو بدلا، گرامر کی بات، لیکن نتیجہ اللہ ہی کے لیے اور کسی کا نام و نشان نہیں۔ چھٹی بات، الدین، وہی ہر قسم کی عبادت، قولی، فعلی، مالی، بدنی، چھوٹی، بڑی، سری، ظاہری، غرضے کے جس کا نام عبادت ہے، وہ صرف عرش والے رب کے لیے۔ ساتویں بات، پھر فرمایا الخالص، جو بات پہلے فرمائی اسی کی تاکید فرمائی۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شان و عظمت کو کیا خوب بیان کیا۔ دریاؤں کو کوزے میں بند کر دیا۔ میرے ساتھ توجہ فرمائیے، امام بہقی رحمہ اللہ نے ابو فراس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ایک شخص نے بآواز بلند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل ایمان؟ عبداللہ جی گھٹنے چھوڑ دو بیٹا، گھٹنے چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ سارے ساتھی گھٹنے چھوڑ کے بیٹھیں، یہ منع ہے، اس سے نیند آتی ہے۔ اسی طرح ٹیک لگانا، اس سے بھی نیند آتی ہے۔ تو ہم خطبہ جمعہ میں سونے کے لیے تو نہیں آئے، سننے کے لیے آئے۔ ایک شخص نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا بآواز بلند، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان؟ اے اللہ، رانا صاحب توجہ کیجیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ میں اور میرا سب کچھ قربان ہو جائے اس سوال کرنے والے پر۔ بنیادی، بلکہ بہت ہی زیادہ بنیادی سوال ہے کہ سارا سودا ایمان ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر! اور ایسا جواب دینے والا کہاں سے لائیں؟ سماعت فرمائیے اور زندگی کا سودا لے کے جائیے۔ خواتین بھی توجہ کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاخلاص، ایمان ہے کیا؟ اخلاص۔ ایمان میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، 20 باتیں ہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سارے کو کس میں بند کیا؟ بولو۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام نسائی نے حضرت عبد الرحمن الدیلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ حج میں اور کچھ ہے کہ نہیں؟ بولو۔ طواف کرنا، سعی کرنا، منا جانا، مزدلفہ جانا، حجامت کروانا، اس سے پہلے قربانی کرنا، کنکریاں مارنا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حج کو کس میں بند کیا؟ جواب دو۔ کیا مطلب؟ اگر عرفات میں نہیں ٹھہرا حج نہیں ہے، اگر عرفات میں ٹھہرا ممکن ہے فدیہ سے، معافی سے، کسی نہ کسی وجہ سے شاید اس کی تلافی ہو جائے، لیکن جب عرفات ہی نہیں تو حج نام کی چیز۔ اللہ اکبر، کیا بیان ہے بشر صاحب، مختصر بات اور سمندر بند ہے اس میں۔ کیا ہے ایمان؟ پھر دوہراؤ، الاخلاص۔ اخلاص ہے تو ایمان ہے، وگرنہ السلام علیکم۔ اور اخلاص وہ ہے، توجہ فرمائیے، قرآن کریم کی آیات اس پر گواہ ہیں، احادیث شریفہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اختصار سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امام ابن قیم اپنی کتاب مدارج السالکین میں فرماتے ہیں انہم کلہم دعوا الى توحید اللہ تعالی و اخلاص عبادتہ من اولہم الى آخرہ۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں یقیناً وہ، اور وہ سے مراد ہے تمام رسول، یقیناً تمام رسول، انہوں نے دعوت دی، اور جس بات کی دعوت تمام رسولوں نے دی وہ بات اہمیت والی ہوگی یا نہایت اہمیت والی یا بیکار؟ کیا ہے وہ بات؟ یقیناً ان تمام نے، یعنی تمام رسولوں نے اللہ تعالی کی توحید اور ان کے لیے عبادت کو خالص کرنے کی دعوت دی، اور اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کی برکہ برسائے، بات کو چھوڑا نہیں، من اولہم الی آخرہم، پہلے رسول سے لے کر سید المرسلین، قائد المرسلین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے یہی دعوت۔ اخلاص کی اہمیت کے حوالے سے 1 2 10 باتیں نہیں، کتاب ہے، لیکن آئیے اخلاص کے 3 فوائد کتاب و سنت کی روشنی سے اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں، اور میرا گمان ہے کہ بہت سے کہنے والے میری طرح کے نالائق اور سننے والے یا جاہل ہیں یا یقین نہیں یا دونوں ہی نہیں، نہ جانتے ہیں نہ یقین۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، شاید
اللہ پاک جاننے کی برکت سے اخلاص کے فائدے ہمیں ذہن نشین کروا دے اور ہم اخلاص کو مضبوطی سے پکڑنے والے بن جائیں۔ رب جلال گواہ ہے، اگر مجھے اور آپ کو اخلاص کے فوائد، برکات اور ثمرات کا علم اور یقین ہو جائے، ساری دنیا ایک پلڑے میں ہو، اخلاص کی برکات دوسرے پلڑے میں، عرش والا رب گواہ ہے، اخلاص والا پلڑا پوری دنیا اور اس کی جتنی چیزیں ان سے آگا۔ آئیے اخلاص کے 3 فوائد میں سے پہلا فائدہ، ایک شخص اگر مخلص ہے، اس کی نیت صاف ہے، کوشش کرے یا اللہ میرے اور آپ کے دل میں بات اتار، نیت صاف ہے، اللہ کی رضا کا پانا ہے، اور کوشش کرے اور کوشش میں ناکام رہے، پروفیسر صاحب ناکام رہے تو کیا ہے اس کے لیے؟ دنیا میں آپ کوشش کریں ناکام رہیں تو کچھ ملتا ہے؟ مرمت ہوتی ہے، مکار اور فریبی کا لقب ملتا ہے، اور عرش رب کا معاملہ اس سے قطعی طور پر جدا ہے۔ نیت کو خالص کیا، جتنی طاقت ہے اتنی کوشش کی، ناکام رہا، اپنا گول اس کو اچیو نہ کیا، اپنے مقصد کو نہ پایا، کیا ہے اس کے لیے؟ سماعت فرمائیے سورہ النساء آیت کریمہ 100، یاد رکھنا آسان ہے خان صاحب جی، 100 نمبر۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو شخص اپنے گھر سے نکلا، فضل الہی صاحب سیدھے اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص اپنے گھر سے اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، تو کیا ہوا؟ ثم يدركه الموت، راستے میں موت آ گئی۔ اب اس نے ہجرت کی یا نہ کی؟ جواب دو، نہیں کی۔ مکہ شریف سے نکلا مدینہ جانے کے لیے، راستے میں فوت ہو گیا، ہجرت کا ہو؟ بظاہر ناکام ہے یا کامیاب ہے؟ ناکام۔ اب سنیے اپنے رب کی بات، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، سو یقیناً، یا اللہ آپ یقیناً نہ بھی کہیں، آپ کی بات یقیناً، سو یقیناً اس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ آ گیا۔ معاذ اللہ، مجھ ناکارے میں یہ جرت نہیں کہ کہوں اللہ کے ذمہ، عرش والے رب خود فرمائے، سو اس کا اجر اللہ تعالی کے ذمہ آ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے تو ہجرت کی نہیں، جواب بھی آ گیا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ نہیں کی تو پھر کیا ہوا؟ کوتاہی رہ گئی تو پھر کیا ہوا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اللہ تعالی ہمیشہ سے جب کوئی بندہ جان بوجھ کر بھی گناہ کرتا ہے اس کو بھی معاف کرتے ہیں،
اور اس کی کوتاہی جان بوجھ کر تو نہیں، اس نے تو جو کر سکا کیا، اب موت آ گئی کیا کرے؟ فَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ تعالی ہمیشہ سے، یہ نئی بات نہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. کیا ہے؟ غفور. غفور فعول کا وزن ہے، اس کا معنی معاف کرنے والا نہیں. اور بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے نہایت معاف کرنے والے ہیں. رحیم، اس کا معنی مہربان نہیں، اس کا معنی ہے نہایت مہربان. آئیے اس واقعہ کا ثابت شدہ شان نزول بھی سماعت فرما لیجیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا آپ کا سینہ مزید کھل جائے. امام ابو یعلا رحمہ اللہ نے روایت کیا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. زمرہ بن جندب نام یاد کر لیجیے، بولیے زمرہ صاد ضاد، زمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہوئے نکلے مدینہ طیبہ کی طرف. اپنے گھر والوں سے کہا احملونی، مجھے اٹھاؤ. معلوم ہوتا ہے احملونی سے مجھے اٹھاؤ کہ وہ مریض تھے، چلنے کی استطاعت نہ تھی. فَأَخْرِجُونِي مِنْ أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ، مجھے مشرکوں کی زمین سے نکال دو. ہجرت کا شوق ہے، تڑپ ہے. لا الہ الا اللہ. یہ بیمار مشرکوں کے علاقے سے نکلنا چاہتے ہیں، اور ہمارے کنبے نوجوان، اب بیٹے نہیں بیٹیاں بھی مشرکوں کے ہاں جانا چاہتے ہیں، قرض اٹھا کے بھی جاتے ہیں اور کیا کیا کر کے جاتے ہیں. حالات ہم نے بدلے ہیں، اللہ پاک کا معاملہ ہمارے ساتھ بدل گیا ہے. اخرجونی من ارض المشرکین، مجھے مشرکوں کی زمین سے نکالو. کہاں لے جاؤ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی مدینہ طیبہ. فمات فی الطریق قبل ان یصل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے راستے میں فوت ہو گئے. اب کیا ہوا؟ فنزل، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف اور ان کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ کے ذمہ آ گیا، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے معاف کرنے والے مہربان. یہاں ایک بات اچھی طرح توجہ کریں. کچھ والدین اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، عالم بنانا چاہتے ہیں، دین کی راہ پہ لانا چاہتے ہیں. بچے نہیں آتے تو کتنے ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں، شوگر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اسی دکھ میں اڑتے رہتے. نہ، ایسا نہ کیجیے. اور کئی ماں باپ اس خدشے کی وجہ سے کہ پتہ نہیں بچے بنے یا نہ بنے، کہتے ہیں چھوڑ دو. نہ، دونوں باتیں غلط ہیں. خان صاحب، دونوں باتیں غلط ہیں. ہم کیا کریں؟ بچوں کو دیندار بنانے کے لیے، ان کو عالم حافظ کتاب و سنت بنانے کے لیے
والے بنانے کے لیے پوری کوشش کریں، پیار سے، محبت سے، مال خرچ کر کے، محنت کر کے، اب جو نتیجہ ہو عرش والا رب جائے۔ ہم نتیجہ کے نہ مالک ہیں، نہ ہم سے اس کے بارے میں کوئی سوال ہے۔ یہ مدینہ طیبہ پہنچے، بولیے زمرہ پہنچے یا راستے میں فوت ہو گئے، اور اجر و ثواب ہجرت کا ملا کہ نہ ملا؟ والدین اپنی اولادوں کو دین کی طرف لانے کے لیے، پردے کی طرف لانے کے لیے، حیا کی طرف لانے کے لیے، کتاب و سنت کی طرف لانے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کریں، کوشش بھی کریں، جو نتیجہ ہو اس کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے فضل و کرم سے اچھے اعمال خالص نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے اخلاص کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی بات عرض کرنے کی کوشش کی گئی، پھر اس کے بعد اخلاص کے حوالے سے گفتگو کا دوسرا حصہ شروع ہوا کہ اخلاص کی برکتیں بہت ہی زیادہ ہیں۔ پہلی برکت اخلاص کی وجہ سے عمل نہ بھی ہو پائے کوشش کے بعد تو کوشش کرنے والے مخلص کو پورا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا، انشاءاللہ کچھ مزید واقعات اور کچھ مزید برکتیں آئندہ خطبہ جمعہ میں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ۔